بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ سچ ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں بھوک اور پیاس ستاتی ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں بھی ہوتی ہے، مگر کیا کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آئی؟ بالکل نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ بے شک ہم کو نیند برابر نہیں ملتی، لیکن میرے دوستوں، کیا ہمارے پیر میں سوجن آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کے وقت نماز میں کھڑے ہوتے تو نماز میں اتنا وقت لگاتے کہ کھڑے کھڑے آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ رمضان میں ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی حالت اور اتری ہوئی صورت پر نور برستا ہوا، نیند پوری نہ ملنے سے آنکھوں میں نیند بھری ہوئی کہ دیکھنے والے دیوانہ کہیں، اور دیوانہ کہلانا ہی عشق کی پہلی منزل ہے، اور دیوانہ بھی اس عظیم الشان پروردگار کا۔ ذرا یہ بھی سوچئے کہ نماز، روزہ اور تراویح کیوں مقرر کی گئی؟ کیا اس میں ہمارے محبوب اللہ تعالیٰ نے اپنے مفید کے لیے ایسا کیا؟ بالکل نہیں، بلکہ ہمارے ہی سینکڑوں فائدے ہیں۔ روزہ میں صرف آخرت کا ہی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ بہقی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو تندرست کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک حکمت روزے کی حدیث پاک میں یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ جو اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے اس کا غور و فکر بڑھ جاتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے اور دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے ڈاکٹران کی تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ روزہ جسم میں پھرتی اور عقل میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ اس کے ثبوت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شکاگو یونیورسٹی کے پڑھنے والوں نے سالانہ امتحان میں جانے سے پہلے ایک دن کا روزہ کیا۔ نتیجہ امتحان پچھلے سالوں سے بہت بہتر رہا۔ ڈاکٹر اور سائنسدانوں کی تحقیق سے سینکڑوں باتیں اب ثابت ہو رہی ہے جو اسلام میں پہلے ہی دن سے ظاہر کی جا چکی ہے۔ اگر کسی کو روزہ، نماز، تراویح، زکوٰۃ میں دنیاوی فائدے نہ بھی لگیں تو بھی روزہ اور تراویح کا اہتمام کرنا ہی ہوگا۔ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔ جب نوکر کو بھی یہ حق نہیں تو غلام کو یہ حق کیسے ہوگا کہ مالک کے حکم کا فائدہ پوچھے؟ اس کو بغیر پوچھ گچھ کے چپ چاپ حکم ماننا ہی ہوگا۔ رمضان المبارک کو کلام الہی سے خاص مناسبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلی رمضان المبارک کو صحیفہ اترا، موسیٰ علیہ السلام کو 6 رمضان کو توریت اتری، داؤد علیہ السلام پر 21 رمضان کو زبور اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر 18 رمضان کو انجیل اتری، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 27 رمضان المبارک پہ قرآن اترا۔ بندہ جب تک قرآن پڑھتا سنتا رہتا ہے تو خدا سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ کیسا بدنصیب بندہ ہے جو خدا سے باتیں کرنا ہی نہ چاہے۔ قرآن کی شان ہے کہ وہ ایمان کا ایک نور ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے دل کی کھڑکی بڑی ہو جاتی ہے اور نور ایمان دل میں اترتا جاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے اور سننے والے اس نور میں ڈوب جاتے ہیں۔ نیکیوں کا راستہ پیٹ خالی رکھنا اور بھوک کی عادت ڈالنے سے ہے۔ کم کھانے اور پینے کے تعلق رکھتی جو احادیث آئی ہے وہ اس طرح ہے۔ پہلی حدیث، بھوک اور پیاس سے جہاد کرو، یعنی کم کھاؤ اور کم پیو، کیونکہ بھوکے رہ کر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں ملتا ہے۔ دوسری حدیث، کوئی عمل اللہ کے نزدیک بھوک اور پیاس کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تیسری حدیث، آسمان کے فرشتے اس شخص کو راستہ نہیں دیتے جو اپنے پیٹ کو خوب بھر لیتا ہے۔ چوتھی حدیث، جب پوچھا گیا کہ بندوں میں نیکوں کے اعتبار سے کون شخص افضل ہے تو کہا گیا کہ وہ شخص جو تھوڑا کھائے اور تھوڑا ہنسے۔ پانچویں حدیث، تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو بہت غور و فکر کرتا ہے اور جو بہت دن تک بھوکا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پاس دشمن اور ناپسندیدہ ہے جو بہت کھاتا پیتا اور بہت سوتا ہے۔ چھٹی حدیث، حق تعالیٰ فرشتوں سے کم کھانے والے شخص کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ میں نے اس کو کھانے کی خواہش دی لیکن وہ صرف میرے لیے کھانا کھانے سے ہاتھ روک لیتا ہے۔ فرشتوں، تم گواہ رہو، ہر اس لقمے کے بدلے جو اس نے میرے لیے نہیں کھایا 1 درجہ جنت دوں گا۔ سبحان اللہ۔
7वीं हदीस, ज्यादा खाकर और ज्यादा पीकर अपने दिल को मुर्दा मत बनाओ, इस वास्ते कि पानी जब ज्यादा पिया जाता है उससे दिल मुर्दा हो जाता है। 8वीं हदीस, हुजूर अकरम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या कोई ऐसा अमल है जिसके जरिए जन्नत का दरवाजा खुलता है? इरशाद हुआ, हाँ, भूखे रहने और प्यासे रहने से जन्नत का दरवाजा खुलता है। साथियों, भूखे रहने से फजीलत इस वजह से नहीं कि उसमें रंज और तकलीफ पहुंचती है, बल्कि फजीलत इस वजह से है कि उसमें बहुत से फायदे हैं। अब इन फायदों के बारे में सुनिए। पहला फायदा यह है कि भूख से दिल साफ और रोशन होता है। उसके उलट पेट भर खाना लोगों के दिल को अंधा कर देता है और मैदा से बुखारात उठकर दिमाग को पहुंचते हैं, लोगों को वसवसे और सोच में डाल देते हैं। दूसरा फायदा भूखे रहने का यह है कि इससे दिल में नरमी पैदा होती है, जिसकी वजह से दुआओं और जिक्र में लज्जत आती है। जबकि पेट भर खाने से दिल में सख्ती पैदा होती है और इसके बाद जो जिक्र कर लिया जाता है वो जुबान पर ही रहता है और दिल की सख्ती की वजह से दिल में नहीं पहुंचता। तीसरा फायदा यह है कि भूखे रहने से मिलनसारी और नरमी पैदा होती है और पेट भर कर खाने से गफलत पैदा होती है। पेट भरा रखने से दिल की रोशनी दूर हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। चौथा फायदा यह है कि अगर पेट भरकर खाएंगे तो भूखों को भूल जाएंगे और खल्क़ खुदा पर शफक़त बाकी न रहेगी और अज़ाब आखिरत को भी भूल जाएंगे। और जब तक भूखे रहेंगे तो भूख की वजह से दोज़ख भी याद आएगी और प्यासे रहेंगे तो प्यास की वजह से क़यामत भी याद आएगी। पांचवा फायदा, उम्र इंसान की दौलत है और इंसान की हर सांस एक अनमोल मोती है, लेकिन नींद की वजह से उम्र ज़ाया हो जाती है। जो शख्स पेट भर कर खाना खाता है, नींद उस पर गालिब रहती है और वो मुर्दार की तरह पड़ा रहता है और उसकी उम्र उसी में ज़ाया हो जाती है। छठा फायदा, तमाम नेकियों का राज अपने नफ्स को काबू में रखना है, जबकि बदकिस्मती यह है कि इंसान खुद नफ्स के काबू में हो जाता है। इस नफ्स को सिवाय भूख के काबू में नहीं किया जा सकता। सातवां फायदा यह है कि जो शख्स कम खाता है तंदुरुस्त रहता है और बीमारी से महफूज रहता है और कड़वी दवाइयाँ लेने की नौबत नहीं आती। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। रमजान के महीने की फजीलत और मसाइल का बयान तीसरे पार्ट में भी जारी रहेगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।